جشن رسم دستار بندی کا وہ حسین پل ابھی گزرا. میرے دونوں جانب وہ صاحبان تشریف رکھتے ہیں جن کے سروں پر جشن رسم دستار بندی کا تاج رکھا گیا ہے. بس میں چند منٹ کے لیے آپ کے روبرو ہوا ہوں. آپ مجھے جانتے ہیں، میں آپ کو جانتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الذی کفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين. آئیے کچھ اور معروف سے پیشتر بلا تاخیر ہم اور آپ مل کر کے اپنے آقا و مولا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں محبت کے ساتھ شریف پڑھیں اور پڑھیں بابا بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم. صلی اللہ علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. شاعر کہتا ہے کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے. بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا. بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا. اور شاعر کہتے ہیں یہی ہے آرزو کی تعلیم قرآن عام ہو جائے. یہی ہے آرزو کی تعلیم قرآن عام ہو جائے. ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. اس رات اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے انبیاء کرام کا نورانی قافلہ اور رسولان اعظام کی پر انوار جماعت مبعوث فرمایا. بے شمار صحیفے نازل فرمائے اور 4 بڑی کتابیں بھی نازل فرمائے. حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور شریف نازل ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت شریف نازل ہوئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل شریف نازل ہوئی. اور ہمارے اور آپ کے آقا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن شریف نازل ہوا. جس طرح ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں اور رسولوں سے افضل و اعلیٰ ہیں، اسی طرح قرآن شریف تمام جملہ آسمانی کتابوں سے افضل و اعلیٰ ہے. زبور شریف میں، توریت شریف میں، انجیل شریف میں تحریفیں کی گئی. یعنی شیطانی خصلت کے لوگوں نے جو چاہا اپنی مرضی سے ان 3 کتابوں میں تحریف کر دیا، رد و بدل کر دیا، اپنی مرضی کے مطابق گھٹا بڑھا دیا. یہاں تک کہ قرآن شریف میں بھی
آپ نے سوشل میڈیا کے ذریعے مشاہدہ کیا ہوگا کہ کچھ لوگ قرآن کی آیتوں کو لے کر بھونکنا چلانا شروع کیے تھے، قرآن کی آیتوں کو لے کر وہ بدلنے کی کوشش کر رہے تھے، تحریفیں کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن کیا ہوا؟ وہ مٹ گئے، ان کے نام و نشان مٹ گئے، ان کے خاندان مٹ گئے، لیکن جیسے قرآن کل تھا آج بھی ویسی ہی ہے اور ہمیشہ محفوظ رہے گی، اس لیے کہ ہمارے قوم کے چھوٹے چھوٹے بچوں نے کم عمر ہی میں اپنے سینے میں قرآن مقدس کے تیسوں پاروں کو محفوظ کر لیا ہے، کہ جیسے کہ ابھی آپ نے جو ہے علی جناب عبدالرحیم صاحب کے فرزند حافظ سمیر صاحب نے اپنے سینے میں اللہ کی مقدس کتاب قرآن شریف کے تیسوں پاروں کو محفوظ کر لیا ہے، اس لیے آج ان کے سر پر جشن حفظ کا تاج رکھا گیا ہے، حفظ کا تاج رکھا گیا ہے۔ یہ لوگ حفاظ کرام دنیا والوں کو اور شیطانی خصلت کے لوگوں کو یہ پیغام دے دیا کہ تم لاکھ کوشش کرو قرآن کی آیتوں کو تبدیل نہیں کر پاؤ گے، قرآن میں تحریف نہیں کر پاؤ گے، قرآن کی آیتوں کو بدل نہیں پاؤ گے، اس لیے تو جو ہے اس لیے کہ ہمارے اور آپ کے جو پیدا کرنے والا پروردگار عالم ہے، وہ پروردگار عالم اس قرآن پاک کی خود حفاظت کی ذمہ داری لے رکھا ہے، خود اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس کے 14ویں پارے کے پہلا رکوع کے اندر ارشاد فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قرآن بے شک قرآن مقدس کو ہم نے اتارا ہے اور بے شک ہم ہی اس کے نگہبان ہیں، اس کے محافظ ہیں۔ اب آپ حضرات اس آیت میں اور فکر کریں کہ اس آیت میں کتنی تاکیدات ہیں۔ پہلا نحن، دوسرا ذکر پر الف لام کا داخل ہونا، انا جو تحقیق کا معنی دیتا ہے، الحافظون پر لام تاکید آیا ہے۔ جو کلام اتنی تاکیدات سے مرکب ہے، جو بلا شبہ کلام الہی ہے، جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، تو اس کلام کو کون بدل سکتا ہے؟ اللہ خود ارشاد فرماتا ہے لا تبدیل کلمات اللہ، کہ میرے کلام میں تبدیلی کا شبہ بھی نہیں، جس کا مثل پیش کرنے سے عرب کے بڑے بڑے فصحاء وہ بلغاء عاجز ہو گئے اور وہ نہ لا سکے اور نہ ہی مستقبل میں لا سکیں گے۔ تو اے مسلمانوں، اے میری ماں اور بہنوں، اے عزیز بچوں، ذرا آپ غور تو کرو کہ اللہ کی مقدس کتاب وہ کتنی مقدس کتاب ہے کہ جو ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سینہ مبارکہ پر نازل ہوئی 1400 برس پہلے، جیسے تھی آج بھی ویسے ہی ہے اور ہمیشہ محفوظ رہے گی۔ ایک لفظ کا ایک نقطہ بھی نہ بدلا گیا ہے، نہ بدلا جائے گا اور نہ ہی کوئی بدل سکتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے اے قول محمد، قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، اے قول محمد، قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن بدلے گا، زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ تو قرآن کو اگر کوئی شیطانی خصلت کا انسان اس میں تحریفیں کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا، اس لیے کہ نہ جانے قوم مسلم کے بچوں نے کم عمر میں 18 سال 12 سال اور 20 سال کی عمر میں قرآن پاک کے 30 پاروں کو اپنے سینوں میں محفوظ کر لیا ہے، اور ساتھ میں اللہ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لے لیا ہے۔ اب آئیے ہم اور آپ قرآن مقدس اور
احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں جو فضائل و مناقب کلام الہی کے قاری ہوتے ہیں، حافظ ہوتے ہیں، تو ان کا کیا مرتبہ ہے، ان کی کیا شان ہے، ان کی کیا عظمت ہے، اس پہ روشنی ڈالنے کا میں جسارت کرتا ہوں۔ میں نے مشکوٰۃ المصابیح سے ایک حدیث لی ہے جو صفحہ نمبر 186 پر موجود ہے، جس کے راوی حضرت معاذ جہنی ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والدا تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا۔ اب پیارے، آپ اس حدیث پاک کا ترجمہ دل کے کانوں سے سننا، نہ کہ سر کے کانوں سے سننا، اور جو یہاں پر جو ہے والدین بیٹھے ہوئے ہیں ان سے میں گزارش کروں گا آپ دل کے کانوں سے سننا اس کا ترجمہ۔ انشاءاللہ العزیز آپ کے ایمان میں تازگی پیدا ہو جائے گی، آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی۔ حضرت معاذ جوہنی کہتے ہیں کہ محسن اعظم، پیغمبر اعظم، ہادی اعظم، ہادی برحق، یعنی کہ جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا تو اس کے ماں باپ کو، اس کے والدین کو قیامت کے دن ایک تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ اچھی، جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ اچھی ہوگی۔ جو روشنی تم سورج کی روشنی کو دنیاوی گھروں میں دیکھتے ہو، حضرات یہ ہے قرآن حکیم پڑھنے والوں کا درجہ اور رفعت و بلندی کہ ان کے والدین کے سر پر قیامت کے دن جہاں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، وہاں پر ان کے والدین کے سر پر تاج رکھا جائے گا۔ آپ حضرات ذرا غور کریں، سوچیں، اور اس تاج کی روشنی سورج کی روشنی سے کئی گنا زیادہ ہے۔ اور ایک حدیث پاک اور سنتے چلیں، یہ بھی حدیث پاک مشکوٰۃ المصابیح ہی کی ہے جو صفحہ نمبر 187 پر موجود ہے، جس کے راوی حضرت مولا علی شیر خدا داماد مصطفیٰ علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم ہے، کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جس نے قرآن پڑھا اور جو قرآن میں حلال ہے اس کو حلال سمجھا اور جو حرام ہے اس کو حرام سمجھا، یعنی کہ قرآن حکیم کے مطابق عمل کیا، تو اس شخص کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا اور اس کے ان لوگوں کے بارے میں شفاعت قبول ہوگی جو اس کے اہل خانہ کے 10 لوگوں پر جہنم واجب ہو چکا ہوگا، اس کو اس کی قرآن کی برکت سے اس کے اہل خانہ کے 10 لوگوں کو جہنم سے نکال کر اللہ تعالی جنت میں داخل۔ یہ ہے قرآن حکیم پڑھنے والوں کا درجہ۔ ذرا غور کریں، سوچیں کہ جو صرف حافظ قرآن ہوا اس کے لیے بشارت دی جا رہی ہے، خوشخبری دی جا رہی ہے کہ وہ شفاعت قبول کرے گا اپنے اہل خانہ کے ان لوگوں کی کہ جن پر جہنم واجب ہو چکا ہوگا، ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دے گا۔ اور وہ حضرات جو لوگ اپنے بچوں کو عالم دین بناتے ہیں اور وہ اللہ اس کے رسول کے کلام کے معنی و مفہوم کو سمجھتا ہے،
اور وہ لوگوں کو سمجھاتا ہے، جیسے کہ میرے بغل میں عزیزم مولانا محمد کیف رضا قادری، جنہوں نے قرآن و حدیث کو سمجھا ہے، اس کے معنی و مفہوم کو سمجھا ہے، یعنی کہ عالم دین بنے ہیں، ایک جو ہے ڈگری حاصل کیے ہوئے ہیں، تو ایسے لوگ کے بارے میں حدیث پاک میں ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اور ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے صرف اور صرف علماء ہی ڈرتے ہیں۔ آخر خوف الہی کیوں ہے؟ ان کے اندر علم نور الہی موجود ہے، کیا اس بنا پر خوف الہی ہے؟ تو دیکھیے پیارے، جو ہے علماء پر الف لام داخل ہے، جو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ عام علماء مراد نہیں ہے، بلکہ علماء ربانی مراد ہے، کہ جن کے قلوب خوف الہی سے خائف رہتے ہیں اور احکام الہی پر عمل کرتے ہیں اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے مصداق ہیں۔ ایسے علماء کے بارے میں حدیث پاک میں صراحت سے موجود ہے کہ پانی میں رہنے والی مچھلیاں بھی علماء کے لیے دعائے خیر کرتی ہیں۔ اور پیارے، یہ وہ علماء ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی عالم دین کو وضو کے لیے یا استنجا کے لیے پانی دے دیا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی اپنے گھر میں خاص بخش دے گا۔ تو اے مسلمانوں، ذرا یہاں پر توجہ کرو اور مجھے کہہ لینے دو کہ جب ایک حافظ قرآن کا یہ عالم ہے، بخشش و مغفرت کا یہ عالم ہے، جب ایک عالم دین کے بخشش و شفاعت کا عالم یہ ہے، تو ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت و بخشش کا عالم کیا ہوگا؟ تبھی تو اچھے رضا، پیارے رضا، ہم سب کے رضا، امام محمد رضا ارشاد فرماتے ہیں کہ پیش حق مستہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، یا رسول اللہ آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں چند باتیں اور پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ابھی میں نے شروع میں ایک بات کہی کہ اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے انبیاء کرام کا نورانی قافلہ اور رسولان اعظام کی پرانوار جماعت موجود فرمائی۔ ٹھیک اسی بیچ، اسی مابین اللہ نے انسان کو عقل بھی عطا فرمائی، دماغ بھی دیا۔ اس عقل کی بنیاد پر انسان سوچتا بھی ہے کہ نہیں؟ اسی عقل کی بنیاد پر انسان اپنا فکر قائم کرتا ہے، اسی عقل کی بنیاد پر انسان اپنی رائے، اپنا مشورہ پیش کرتا ہے۔ اسی عقل سے بعض لوگوں نے سوچا کہ دولت حاصل کرنی ہے، تو بعض لوگوں نے سوچا اسی عقل سے کہ جو ہے دولت حاصل کر لیا جائے، اور جب دولت حاصل کر لیں گے تو دنیا میں عزت مل جائے گی۔ اسی عقل سے بعض لوگوں نے سوچا کہ عزت حاصل کرنی ہے، تو جب دولت حاصل کر لیں گے تو عزت مل جائے گا۔ بعض لوگوں نے سوچا کہ مال و دولت اور روپیہ بیلنس اکٹھا کر لیا جائے، عزت مل جائے گی۔ بعض لوگوں نے سوچا کہ زمین جائیداد کو اکٹھا کر لیا جائے، عزت مل جائے گی۔ بعض لوگوں نے سوچا کہ گاڑیاں، بلڈنگیں، بنگلے، عمارتیں خرید لیا جائے، عزت مل جائے گی۔ اچھا موبائل رکھ لیا جائے، عزت مل جائے گی۔ اور عمدہ کھانا اور اچھا لباس زیب تن کر لیا جائے، عزت مل جائے گی۔ میں نے عالم تصور میں رب کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے مولا، اے پروردگار عالم، ذرا مجھے اس چیز کے بارے میں بتا کہ جسے میں حاصل کر لوں تو
مجھے دنیا اور آخرت دونوں میں بھی عزت مل جائے، اس لیے کہ اے مولا، اے پروردگار عالم، مال و دولت میں عزت نہیں ہے۔ جنہوں نے جن کے پاس مال و دولت رہی، جب تک انسان کے پاس مال و دولت رہا تب تک انسان کی عزت باقی رہی۔ جو ہی انسان کے پاس سے مال و دولت ختم ہو گیا، انسان کی عزت بھی ختم ہو گئی۔ جب تک انسان کے پاس گاڑیاں، بلڈنگیں، بنگلے تھے، اچھا موبائل تھا، اچھا کھانا تھا، تب تک انسان کی عزت باقی تھی۔ جو ہی انسان کے پاس سے یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں، انسان کی عزت بھی ختم ہو گئی ہے۔ اے مولا، ذرا مجھے اس چیز کے بارے میں بتا کہ جسے میں حاصل کر لوں تو مجھے دنیا اور آخرت دونوں میں بھی عزت مل جائے۔ تو پروردگار عالم نے کہا کہ اے بندے، قرآن اٹھا۔ میں نے قرآن کے 28 پارے کے اندر یہ ارشاد فرما دیا ہے، وَيَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ، کہ میں نے مومنوں میں سے ان کے درجے بلند کر دیا ہے۔ جن کے پاس علم ہے، ارے جن کے پاس علم ہے وہی عزت ہے، جن کے پاس علم ہے وہی دولت ہے، جن کے پاس علم ہے وہی مال ہے، جن کے پاس علم ہے وہی شہرت ہے، جن کے پاس علم ہے وہی چاہو جلال ہے۔ اور جہاں علم نہیں ہے، نہ تو وہاں عزت ہے، نہ تو وہاں دولت ہے، نہ تو وہاں شہرت ہے، نہ تو وہاں چاہو جلال ہے، بلکہ زندگی ذلت ہی ذلت ہے۔ اس لیے کہ علم نور ہے، اور جو اس نور کے دائرے میں جو چیزیں آ جاتی ہیں، جو سامان آ جاتے ہیں، وہ سب روشن و منور ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ العلم نور، یہ علم نور ہے۔ جو علم حاصل کر لے گا تو اس کے ضمن میں جتنی چیزیں آئیں گی انشاءاللہ العزیز اس علم کی فیض و برکات سے وہ سب چیزیں روشن و منور ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ لیکن جب ہم اپنے بچوں کو دین کی تعلیم، علم کی تعلیم سے آراستہ و باراستہ نہیں کریں گے تو کہاں سے ان کے دو ذہن میں چیزیں آئیں گی اور روشن منور ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ دور حاضر کے اڑتے ہوئے وہ فتنے، ہواؤں میں یہ پھیلا زہر ہم سبھی کے آنکھوں کے سامنے ہے۔ جس نے نہیں دیکھا کم سے کم سنا تو ضرور ہے کہ ہر طرف سے یہی کوشش کی جا رہی ہے کہ مدارس بند ہو جائے، قرآن کی تعلیم ختم ہو جائے۔ ہر طرف سے یہی کوشش جاری ہے کہ مدارس بند ہو جائیں، قرآن کی تعلیم ختم ہو جائے، دین مصطفیٰ کی تعلیم ختم ہو جائے۔ اور ہر قوم کی یہی کوشش اللہ ماشاءاللہ تھی کہ جب مدارس بند ہو جائیں گے تو قرآن کی تعلیم ایسے ہی خود بخود ختم ہوتی ہی نظر آئے گی، دین مصطفیٰ کی تعلیم ایسے ہی خود بخود ختم ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ جو گورنمنٹ کی طرف سے مدرسے تھے وہ بھی تقریباً سارے کے سارے بند ہونے کے قرار پہ تھے، ہے کہ نہیں؟ سارے کے سارے بند ہونے کے قرار پہ تھے۔ اللہ سلامت رکھے ان علماء اہل سنت کو اور عوام اہل سنت کو کہ جنہوں نے آج ان مدرسوں کو بند نہیں ہونے دیے۔ ہاں، بہت مشقتیں اور پریشانیاں اٹھائی ہیں جو آج ہمارے مدرسے اس وقت بند نہیں ہوئے۔
اور اللہ سلامت رکھے کہ جن کے قلب کے اندر دین کا جذبہ، دین کا شوق و ذوق موجود ہے، لیکن پیارے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اسی معاشرے کے اندر، اسی سماج کے اندر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ علماء کو دیکھ کر کے ہنسا کرتے ہیں، طلباء کے مدرسے کے طلباء کو دیکھ کر کے مذاق اڑایا کرتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کو گالی دیں تبھی ان کی ذلت و رسوائی ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ان علماء اور طلباء کو جو ہے گالی بکیں تبھی ان کی ذلت و رسوائی ہو۔ نہیں، کبھی ہم نے تبے لفظوں میں ان کی ذلت و رسوائی کی ہے کہ ہمیں احساس تک نہیں ہونے دیا، ہمیں محسوس تک نہیں ہونے دیا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ مولوی عجیب بات کر رہا ہے۔ ہاں ذرا غور تو کریں کہ ہم نے ان علماء، ان طلباء کو، ان قرآن پڑھنے والوں کو، ان جو حدیث مصطفیٰ پڑھنے والوں کو کہاں رسوا نہیں کیا۔ جب کوئی میت ہو جاتی ہے تب ہمیں قرآن پڑھنے والے یاد آتے ہیں، جب تیزا ہوتا ہے تب ہمیں قرآن پڑھنے والے یاد آتے ہیں، جب جو ہے دسواں ہوتا ہے تب ہمیں قرآن پڑھنے والے یاد آتے ہیں، جب بیسواں ہوتا ہے تب ہمیں قرآن پڑھنے والے یاد آتے ہیں، جب 40واں ہوتا ہے تب ہمیں قرآن پڑھنے والے یاد ہوتے ہیں، جب جو ہے گھر میں مصیبتیں بلائیں دقتیں آ جاتی ہیں تو ان سب کو دور کرنے کے لیے جب ہمیں قرآن پڑھنے والے یاد آتے ہیں، گھر کی برکتوں کے لیے جو ہے گھر میں برکت لانے کے لیے ضرورت پڑتی ہے تب ہمیں قرآن پڑھنے والے یاد آتے ہیں، یا گھر میں کسی فرد کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اماں ابا کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو پانی پہ دم کرانے کے لیے، دعا کرانے کے لیے تب یہ قرآن پڑھنے والے یاد آتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں پیارے، ذرا آپ اپنے سینے پر، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتائیے کہ جب ہمارے گھر پہ بیٹے کا ولیمہ ہوتا ہے تو بندہ جا کر کے جو ہے بڑی آسانی کے ساتھ مدرسے کے پرنسپل سے کہہ دیتا ہے کہ پرنسپل صاحب کل بچوں کی شام کی میرے یہاں دعوت ہے، لیکن جو ہی کھانے کی باری آتی ہے پوری دنیا کھا کر کے چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ کتے بھی ہڈیاں کھا کر کے چلے جاتے ہیں، لیکن مدرسے کے بچوں کی یاد نہیں آتی۔ اگر کوئی پوچھ لے، کہہ دے کیا مدرسے کے بچوں کو نہیں بلایا، تو کہتا یار میں تو بھول ہی گیا۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا مدرسے کے طلبہ، مدرسے کے بچے اس لائق نہیں تھے کہ ان کو سب سے آگے رکھا جاتا، ان کو سب سے پہلے رکھا جاتا؟ آج اگر ہم نے غریبوں میں، شادیوں میں ٹیبلیں لگائے ہیں اور ان ٹیبلوں پر کپڑے ڈال کر کے ہم نے کہہ دیا ہے اور یہ کہہ بھی دیتے ہیں کہ یہاں پر پی آئی پی بیٹھے گا، یہاں پر پی آئی پی بیٹھے گا، مجھے بتاؤ تو صحیح پی آئی پی آپ کی نظر میں کون لگا؟ جس کے بدن پر، جس کے جسم پر 5000 6000 کا کپڑا دیکھا، کیا تیری نظر میں وہ پی آئی پی لگا؟ جس کے پیر میں جو ہے 2000 کا جوتا آپ نے دیکھ لیا، کیا آپ کی نظر میں وہ پی آئی پی لگا؟ جس کے آنکھ پر 1000 کا چشمہ آپ نے دیکھ لیا، کیا آپ کی نظر میں وہ پی آئی پی لگا؟ نہیں، آپ نے ان کے بارے میں تو کہہ دیا کہ یہاں پر پی آئی پی بیٹھے گا، مگر خدا کی قسم اے مسلمانوں، پی آئی پی یہ نہیں ہے جن کے تو نے کپڑے دیکھ کر کے فیصلہ کیا ہے کہ یہ پی آئی پی ہے، جن کے تو نے لباس دیکھ کر کے فیصلہ کیا ہے کہ یہ پی آئی پی ہے، جن کے تو نے جوتے دیکھ کر کے فیصلہ کیا ہے کہ یہ پی آئی پی ہے، جن کے تو نے چشمہ دیکھ کر کے فیصلہ کیا ہے کہ یہ پی آئی پی ہے۔ نہیں، پی آئی پی یہ نہیں ہے، بلکہ پی آئی پی وہ ہے جب تیرا باپ مرے جو قرآن پڑھنے آ رہا ہے، وہ پی آئی پی ہے۔ جب تیری ماں مرے جو قرآن پڑھنے آ رہا ہے، وہ پی آئی پی ہے۔ تیرے باپ کو بخشوانے کے لیے جو قرآن پڑھنے آ رہا ہے، وہ پی آئی پی ہے۔ تیری ماں کو بخشوانے کے لیے جو قرآن پڑھنے آ رہا ہے، وہ پی آئی پی ہے۔ تیری گھر کی مصیبتوں کو رفع دفع کرنے کے لیے جو قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، وہ پی آئی پی ہے۔ تیری گھر کی برکت کے لیے جو قرآن تلاوت کر رہا ہے، وہ پی آئی پی ہے۔ اگر ٹیبلیں لگایا تھا شادیوں میں، ولیموں میں، تو سوٹ بوٹ والے کو نہیں دیکھتا، کہہ دیتا کہ ٹھہرو، اس پر تم نہیں بیٹھے گے، اس پہ قرآن کے قاری بیٹھیں گے، اس پہ عالم دین بیٹھے گا۔ خدا کی قسم بظاہر تو یہ قرآن پڑھنے والے ہیں، مگر قدم ان کے آگے خدا کی رحمتیں تیرے گھر میں اترنا شروع۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خدا کی رحمتیں ہمارے اور آپ کے گھر میں اترنا شروع ہو جاتی ہیں، لیکن ہم نے یہ مجاز بنا لیا ہے علماء اور طلباء کو دیکھیں۔ ہمارے اندر یہ تبدیلیاں آنی چاہیے۔
اور ہمیں یہ پتا نہیں، اگر پتا ہوتا کہ یہ مدرسے والے کیسے قرآن سیکھتے ہیں تب ہم ان کے رتبہ، ان کے مقام، ان کی شان کو سمجھتے۔ پوچھو ان علماء کرام سے، پوچھو علامہ غیاث الدین مصباحی صاحب سے، پوچھو جن کے سروں پر ابھی دستار حفظ اور دستار عالمیت کا تاج رکھا گیا ہے کہ قرآن کو کیسے سیکھا جاتا ہے، قرآن کو کیسے پڑھا جاتا ہے۔ ہاں پیارے، بہت ہی مشقت کے ساتھ قرآن کو پڑھا جاتا ہے۔ نہ جانے کتنی بار ایک ایک آیت کو رٹی جاتی ہے تب جا کر کے وہ زبان پر جاری ہوتی ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی میرے ایک بزرگ قرآن کی ایک سورہ کو یاد کیے ہوں گے تو انہیں پتا ہوگا کہ کئی بار ایک ایک آیت کو رٹے جاتے ہیں تب جا کر کے وہ آیت ہماری زبان پر جاری ہوتی ہے۔ ہاں میں گزارش کروں گا ارباب علم سے بھی کہ جب کہیں جلسے ہوں، آج کل جلسوں کا حال یہ بھی ہے، کہیں بھی جلسہ ہوتا ہے جو خطیب باہر سے آتا ہے تو اس کا نام سب سے بڑے میں ہوتا ہے، اس کا نام سب سے بڑا میں ہوتا ہے، لیکن نہیں، اس کا نام اتنا بڑا میں مت دو جس نے 5 حافظ قرآن بنائے ہیں، جس استاد نے 7 حافظ قرآن بنائے ہیں، جس استاد نے 10 حافظ قرآن بنائے ہیں، جس استاد نے 5 مولوی تیار کیے ہیں، جس استاد نے جو ہے 10 مولوی کو پڑھایا ہے، اس کا نام سب سے بڑا میں دو، اس کا نام سب سے بڑا میں دو۔ اور آج یہ بھی مشاہدہ کیا جاتا ہے کہ اسی سماج کے اندر، اسی معاشرے کے اندر جب ہمارے بچے مدرسے سے فراغت حاصل کرتے ہیں اور ان کے سروں پر تاج پہنایا جاتا ہے تو سب سے پہلے ہر آدمی کا یہ مزاج ہے کہ سب سے پہلے اس کے گلے میں ہار ڈالا جاتا ہے، اس کے گلے میں ہار کا پھول پہنایا جاتا ہے، اور وہیں پر جس استاد نے آپ کے بچے کو حافظ قرآن بنایا ہے، آپ کے بچے کو عالم دین بنایا ہے، ہم نے اس کی قربانیوں کا کیا مول دیا، اس کی قربانیوں کا کیا مول دیا، وہیں پر موجود ہونے کے باوجود ہم اس کے گلے میں پھول کا ہار نہیں پہناتے ہیں کہ جس نے آپ کے بچوں کو حافظ قرآن بنایا۔ لیکن ہونا کیا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے کہ جس نے آپ کے بچے کو حافظ قرآن بنایا ہے، جس نے آپ کے بچوں کو جو ہے دین کی تعلیم سے آراستہ و پاراستہ کیا ہے، پہلے اس کے گلے میں ہار پہنا ہو، وہ پہلے اس کے گھروں میں اس کے گلے میں ہار پہنا ہو۔ میں یہ نہیں سمجھتا تھا کہ جو ہے استاد کی شان اتنی بلند کیسے ہو گئی، میں نہیں یہ جانتا تھا کہ استاد کا مقام کیسے اتنا بلند ہو گیا، میں نہیں جانتا تھا کہ استاد کا رتبہ اتنا بلند کیسے ہو گیا، لیکن جب پڑھنے گیا تب پتا چلا، تب معلوم ہوا کہ ماں اور باپ اپنے بچے کی پرورش، اپنے بچے کی تربیت جو ہے 5 سال کیا کرتے ہیں، لیکن ایک استاد وہی آپ کے بچے کی پرورش پوری زندگی۔ ہاں، جب آپ کا بچہ کسی عالمیت یا حفظ کی ڈگری کو حاصل کر لیتا ہے یا کسی اور چیز کا ڈگری حاصل کر لیتا ہے تو آپ کو پھر اسے سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے کہ نہیں؟ اب اس کے آگے کی جتنی زندگیاں باقی ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری زندگی وہ اپنے آپ خود طے کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ نہیں؟ بس انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔